السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اندیکھا وجود بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 7، اور یہ اس ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ اس میں ہم سارا کلائمیکس، سارا کچھ راز کھول دیں گے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اور پھر ان دونوں کی لاشوں کو جھیل کے کنارے ہی دفن کر دیا تھا، کیونکہ جس پولیس والے نے پیسے لے کر بات کو رفع دفع کرنے کا کہا تھا، اس کا یہی کہنا تھا کہ اس لاش کو یہیں کہیں دفن کر دو، اگر بڑے افسروں کو پتہ چل گیا تو یہ بات بڑھ جائے گی، اس لیے پھر وہیں پر ہی اسے دفن کر دیا گیا۔ مگر ان کو کیا پتہ تھا کہ جسم تو دفن ہو گیا ہے، مگر روحوں کا کیا؟ اور پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ جو بھی یہاں پر آتے ہیں یا تو وہ لوگ مارے جاتے ہیں یا تو پھر یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی روح انتقام کے لیے جل رہی ہے، اور جب تک وہ انتقام نہیں لے لیتی تب تک وہ سکون سے نہیں رہے گی۔ اس فقیر نے ساری باتیں برہان کو بتا دی تھی، اور برہان حیرت کا شکار تھا۔ اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کر دے گا۔ فقیر نے اسے کہا کہ اس شخص کو اس گھر کے اندر لے آؤ۔ جس دن وہ گھر کے اندر آیا، وہ روح کو مار ڈالے گی، اس کو مار ڈالے گی، اور پھر اس کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ اب برہان نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس انسان کو ضرور اس گھر میں لے کے جائے گا، کیونکہ اس نے غلط کیا تھا اور اس کو اس کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ بلکہ یہ غلط بھی نہیں، یہ تو گناہ تھا جو اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ اس کے پاس بہت کم وقت بچا تھا سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے، اس لیے سب سے پہلے تو اس نے مالک مکان سے بات کی۔ میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے اس کو بہت روکا تھا، مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں کیا کروں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ میں بھی شرمندہ ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن اب مجھے خود بھی پچھتاوا ہو رہا ہے، کیونکہ میری اپنی بیٹی خودکشی کر کے مر چکی ہے۔ وہ جس کو پسند کرتی تھی، اس نے اسے دھوکہ دے دیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری ہی گناہوں کی سزا ہے جو میری بیٹی کی صورت میں مجھے ملی ہے۔ برہان نے جب مالک مکان سے پوچھا، پہلے تو وہ حیران ہو گیا، اور پھر وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے کہاں سے پتہ چلا، کیونکہ اس فقیر نے مالک مکان کو بھی کئی بار خبردار کیا تھا، مگر مالک مکان نے ہر بار نظر انداز کر دیا۔ اس انسان کو تم کیسے بھی کر کے گھر کے اندر لاؤ، آج رات کا وقت ہے ہمارے پاس، ورنہ وہ الفیہ کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا، مگر جانے سے پہلے سب کو مار کر جائے گا۔ اس نے ساری بات اسے بتائی تو مالک مکان پہلے تو پریشان ہوا، اور پھر یہی سوچنے لگا کہ وہ کیسے اسے وہاں پر لائے۔ جب برہان نے اسے سب کچھ بتایا کہ وہ یہ سب کچھ کرے گا تو مالک مکان کا دوست خود آ جائے گا، اور پھر مالک مکان نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہیلو، 4 بیلز کے بعد فون اٹھا لی گئی تھی۔ سن بات میری، تمہاری بہن اس گھر میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اب توجہ سے مالک مکان کی بات سن رہا تھا۔ دیکھ، تمہاری بہن کو وہ گھر دیکھنا تھا جس گھر کے سامنے جھیل ہو۔ میں نے منع کر دیا کہ میرے پاس ایسا کوئی گھر نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا ہے ایک گھر ہے، اور پھر وہ میری بیوی سے ایڈریس پوچھ کر اس گھر تک پہنچ گئی ہے۔ اور سامنے والا انسان گھبرا گیا تھا۔ دسمبر کی سردیوں میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے، مگر اسے ہمت کر کے جانا تھا، اپنی بہن کو بچانا تھا۔ اس نے 2-3 گالیاں دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی برہان نے ساری بات سامنے بیٹھی اس لڑکی کو بتا دی تھی جو اس کی بہن تھی۔ مالک مکان نے ساری بات اس کی بہن کو بتا دی تھی، اور جب اس کی بہن کو یہ سب پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو ضرور سزا دلوائے گی۔ برہان نے اسے کہا کہ اسے بس اس گھر تک اس انسان کو لانا ہے، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرا نام لے لیں اور بھاگتے ہوئے وہ آ جائیں گے، کیونکہ جیسے اس شخص کی بھی صرف اس کی بہن تھی، یہاں پر بھی صرف میں ہی ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ الفیہ اپنے کمرے میں بے چین ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ سلطان صاحب اور مسز سلطان پریشان ہو کر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ برہان نے ان کو تسلی دی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر تھوڑی دیر بعد گھر کی لائٹیں خود ہی جل رہی تھیں اور خود ہی بند ہو رہی تھیں۔ مسز سلطان ڈر کر سلطان صاحب کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ کمرے میں بیٹھی الفیہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، اور جب اس نے دروازہ کھولنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وقت آ گیا ہے، اور اگلے ہی پل شیشے کی ساری چیزیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ الفیہ جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی وہ ڈر گئی تھی، مگر وہ پھر بھی پرسکون تھی۔ سلطان صاحب نے جب الفیہ کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔
ابھی مسز سلطان الفیہ کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی جب سامنے کسی نے الفیہ کو اپنی طرف کھینچا تھا، اور پھر وہ شخص جسے الفیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ شخص سب کے سامنے آیا تھا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو الفیہ بھی ڈر گئی تھی، اور وہ حیران تھی کہ جس روحان کو وہ جانتی تھی، یہ تو وہ روحان تھا ہی نہیں۔ آج وہ شخص اپنے اصلی روپ میں آیا تھا۔ اسے دفن کرنے سے پہلے جلایا گیا تھا، اس کا پورا جسم جل گیا تھا، اور آج اس کے سامنے بھی ایک جلا ہوا انسان کھڑا تھا۔ الفیہ بے ساختہ چیخ ماری تھی۔ ابھی وہ انسان نما جن اسے یہاں سے لے جاتا جب دروازے سے وہی مالک مکان کا دوست داخل ہوا، مگر سامنے اس جن کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئی، اور جب اس کی نظر اس شخص پر گئی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا جو چند سال پہلے اترا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بھاگنے ہی لگا تھا جب دروازہ اگلے ہی پل بند ہو گیا۔ میری بہن کہاں ہے؟ میری بہن کو چھوڑ دو، دیکھو میں نے غلط کیا تھا، مجھے سزا دے دو، میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ ادھر ادھر نظر گھما کر اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ اس وجود نے ایک کلہاڑی اٹھا کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس پل الفیہ کو اس وجود سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف بڑھنا چاہ رہی تھی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے جکڑا ہوا ہے، کوئی اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ ابھی وہ اس کے ٹکڑے ہی کر رہا تھا جب دروازے سے وہ فقیر اندر داخل ہوا۔ اس فقیر کے ساتھ مالک مکان بھی شامل تھا۔ جب اس نے اپنا انتقام لے لیا تو فقیر نے بہت زور سے کہا، تجھے انتقام لینا تھا، تو انتقام لے چکا ہے، اب چلا جا یہاں سے، چھوڑ دے ان لوگوں کو، تیری بہن کا انتقام پورا ہو گیا، چلا جا۔ مگر اس وجود کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آئی تھی، جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، مگر اس لڑکی کو لے کر۔ اور سلطان صاحب اور مسز سلطان بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو خود بس روئے جا رہی تھی۔ دیکھ، تجھے اپنی بہن کا انتقام لینا تھا اور تو لے چکا ہے، تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب تجھے سکون مل جانا چاہیے اور اس لڑکی کو چھوڑ دے، یہ لڑکی معصوم ہے، اس نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلا جا یہاں سے، چھوڑ دے سب کو۔ مگر اس وجود نے ابھی اپنے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی، جب وہ اب الفیہ کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اسے اگر الفیہ کو اپنا بنانا تھا تو الفیہ کو مرنا تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ الفیہ اب نہیں مرے گی کیونکہ وہ اس کا اصلی روپ دیکھ چکی ہے۔ وہ ابھی آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب اگلے ہی پل اس کا پورا جسم جلنے لگا۔ اس کا جسم پورا آگ بن چکا تھا، اور اس کی چیخیں وہاں پر موجود سب نے سنی تھی۔ الفیہ کی ماں جلدی سے الفیہ کی طرف بھاگی اور اس نے سینے سے اسے لگا لیا جو مسلسل روئے جا رہی تھی، اور جیسے ہی اس کا جسم جلتا جا رہا تھا الفیہ کا سحر ٹوٹتا جا رہا تھا اور اسے سب کچھ نظر آنے لگ گیا تھا۔ وہ سب لوگ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ جب بران اندر داخل ہوا اور سب کو باہر آنے کا کہنے لگا، سب لوگ ڈرتے ڈرتے باہر نکلے تو سامنے جھولا پورا جل چکا تھا۔ ابھی وہ لوگ بران سے کچھ پوچھتے جب بران نے پیٹرول اس گھر پر چھڑکا اور اس گھر کو آگ لگا دی، اور بس کچھ پلوں میں ہی وہ گھر راکھ بن چکا تھا، اور اس گھر کے ساتھ وہ وجود بھی راکھ بن چکا تھا۔ بران نے فقیر کی طرف دیکھا تو فقیر مسکرانے لگا، کیا آپ کو پورا یقین ہے اس کا انتقام پورا ہوگا تو وہ الفیہ کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ الفیہ کو نہیں چھوڑے گا، اور میں یہ سب کچھ الفیہ کے لیے ہی کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کو نہیں کھو سکتا۔ اس فقیر نے بران کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اس کا انتقام پورا بھی ہو جائے مگر وہ پھر بھی اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ اور بران پریشان ہو گیا، تو پھر آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ مجھے الفیہ چاہیے، میں صرف الفیہ کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہوں۔ اس جھولے کو جلا دو، اس کو انتقام لینے دو، اگر انتقام کے بعد اس نے اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑا تو جھولے کو جلا دینا اور پھر اس گھر کو آگ لگا دینا، وہ اس آگ کے ساتھ ہی جل کر ختم ہو جائے گا۔ اور بران نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب اس کا انتقام پورا ہوا تو وہ کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر جب اس نے الفیہ کو نہ چھوڑنے کی بات کی تو اس نے پیٹرول اٹھایا اور جھولے کو آگ لگا دی، اور پھر اس گھر کو آگ لگا کر وہ سب کو بچا چکا تھا۔ الفیہ بھاگتے ہوئے بران کی طرف آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ بران نے بھی پرسکون ہو کر الفیہ کو دیکھا تھا۔ مصیبتوں کے بادل چھٹ چکے تھے، اب سکون ہی سکون تھا۔ مسز سلطان نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی تو بران سے وہ پوچھنے لگی کہ یہ ہے کون؟ تو بران نے بتایا کہ وہ اس شخص کی بہن ہے جسے اس جن نے مارا ہے، اور اس کے گھر میں سوائے اس کے بھائی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کا بھائی مر چکا تھا۔
تب مسز سلطان نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ تم آج سے ہمارے ساتھ ہی رہو گی، تم بالکل میری الفیہ کی طرح ہو، تمہارے بھائی کے گناہوں کی سزا تمہیں نہیں ملے گی۔ اور وہ لڑکی مسکراتے ہوئے مسز سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اور پھر چند دنوں بعد الفیہ اور برہان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ برہان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی، مگر ماضی اس کے ذہن میں آج بھی تازہ تھا۔ اگر برہان جیسا ہمسفر انسان کے ساتھ ہو تو وہ ماضی بھولنے میں وقت نہیں لگاتا، اور برہان نے الفیہ کو اتنی محبت دی تھی کہ وہ اپنا سارا ماضی، ساری تکلیفیں، سب کچھ بھول گئی تھی، اور اس نے ایک نئی شروعات کی تھی، ایک اچھی زندگی کی شروعات، ایک ہنسی خوشی زندگی کی شروعات، جس میں برہان الفیہ کا تھا اور الفیہ صرف برہان کی۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو مزہ آیا ہوگا سن کر، چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز کو سن کر۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آیا، تو جلدی سے اسے اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ناول کیسا لگا۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایک نئی کہانی کے ساتھ نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔